अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे हम तीनों की तरह। आज एक और वीडियो और इसका टाइटल है क्यों है? गर्मी की वजह से भाई। वो मैं बोल गया हूँ एंजॉय किया, मैंने कहा फिर ये बोलेगा अपन जो एंजॉय कर रहे हैं, गर्मी है बहुत ज्यादा गर्मी है, इसीलिए वीडियो भी कम आ रही है। और ऊपर से पाकिस्तान में बिजली भी चली जाती है वीडियो के टाइम, तो वीडियो नहीं आ रही, तो याद नहीं इसलिए करें। बस गुजारा करें। अभी भी कोई पता नहीं कब बिजली चली जाए। अभी भी 1.5-2 घंटे हम लेट हैं वीडियो बनाने में बिजली की वजह से। बहरहाल वीडियो का टाइटल है जी पाकिस्तान की टीम क्रिकेट की नई मुल्ला टीम है, और डीडी रेड की वीडियो है जी। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। अली सकलानी बाल सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई इस वीडियो को बहुत ज़्यादा मेरे पास भेजा गया और कहा गया कि सर इस पे ज़रूर रिएक्ट करिए। ये सैयद मुजम्मिल शाह का वीडियो है, पाकिस्तान क्रिकेट्स आईक्यू प्रॉब्लम, वर्ल्ड कप फेलियर। आईक्यू प्रॉब्लम है पाकिस्तानी क्रिकेट में, मतलब बुद्धि के प्रॉब्लम है, दिमाग के प्रॉब्लम है। चलिए देखते हैं सैयद मुजम्मिल क्या बता रहे हैं। जो क्रिकेटर हैं पाकिस्तान के एक्स, वो कहते हैं कि दरअसल ये पश्तून प्लेयर्स को कुछ पता ही नहीं होता। तो भाई पंजाबी प्लेयर्स को क्या पता है? कप्तानी तो वही कर रहे हैं, उन्होंने क्या कर लिया आप बता दें। सबका ही आईक्यू लेवल जब ज़मीन पे है तो फिर आप एक्सपेक्ट किससे करेंगे कि वो लीडर बनेगा कल को जाके। इसके साथ साथ कामरान अकमल का स्टेटमेंट देख लें अभी रिसेंटली, जो उन्होंने सिक्स के बारे में बोल दिया कि जो सिख कम्यूनिटी है वो तो वैसे ही रात के टाइम पता नहीं क्या हो जाता है और ये वो। तो ये चीज़ें हैं कि इसके साथ साथ शाहीन आफरीदी का स्टेटमेंट आपने देखा होगा, जिसमें वो कप्तान थे, उनसे सवाल हुआ कोई मैच हार गए, जवाब ये दिया कि हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी तो कुएं से निकल के मिस्र के बादशाह बने थे। मुश्किल के बाद आसानी है, ये तो हमें मानना चाहिए। यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं से उठा के मिस्र का बादशाह बना दिया था अल्लाह ताला ने। फिर कुदरत के निज़ाम का कमेंट भी आपको याद होगा पाकिस्तान के कोच की तरफ से। कुदरत का निज़ाम है, कभी बारिश है, कभी तूफ़ान है, कभी कुछ है। They have completely lost their strategizing brains in the face of ideology. They can't separate the two at all because it is unfortunately the condition of the entire society. Academia में देख लो, प्रोफेसर देख लो, डॉक्टर्स देख लो, क्रिकेटर्स देख लो, वो डिस्प्ले करना, फ्लॉन्ट करना अपनी पार्टी को उन्होंने फ़र्ज समझा हुआ है इसको। हालांकि मैं आपको मिसाल देता हूँ सीवियरली रिलीजियस प्लेयर्स की, जो कि ये हरकतें ना करने की वजह से जिनको मार पड़ी। यूनस खान, very religious person, somebody who used to fast even while playing matches, never displayed his sense of religiosity. इसकी वजह से शहरियार खान ये लिखता है अपनी किताब में, जो टीम का मैनेजर था, नदीम फारूक पराचा उसको कोट करता है कि उसने सिर्फ ये डिस्प्ले को कंडेम करने की वजह से इंजमाम की और उसकी आपस में तसल थी, अकॉर्डिंग टू शहरियार खान। साथ साथ शहरियार खान ये भी लिखता है कि बहुत से टीम में ऐसे प्लेयर्स थे जो बेसिकली सेक्टेरियन रीज़न की वजह से सेलेक्ट नहीं हो पाए। उसमें वो एग्ज़ाम्पल देता है अजमल की और मिसबा की, जो कि उनका सेक्ट मुख्तलिफ था क्योंकि टीम उस रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन के लोगों के पास थी जो कि एक सेक्टेरियन आइडियोलॉजी के साथ आ रहे थे, जिसमें इंजमाम की वो मिसाल देते हैं। वो मिसाल दे रहे हैं शहरियार खान, मैं नहीं दे रहा। नदीम फारूक पराचा कोट कर रहा है, मैं नहीं कर रहा, कि इंजमाम के अंडर टीम का वो हाल हुआ जो ज़िया उल हक के अंडर पाकिस्तान का हाल हुआ था। तो मिसबा और अजमल उस फ़िरके से जिससे उस वक्त की लीडरशिप नहीं थी टीम की, इसीलिए उनको आने नहीं दिया, साल ज़ाया कर दिए इतने ज़्यादा। शुएब अख्तर को भी यही मसला था कि उससे लड़ाई इस बात की थी कि तुम वो सिंबलिज्म नहीं यूज़ कर रहे जो हम कर रहे हैं। 2007 के वर्ल्ड कप में रिपोर्ट ये बताती है, डॉन क्लेम करता है कि बहुत से प्लेयर बंक मार के ट्रेनिंग सेशन का बाहर जाके लोगों को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। उसके बाद टीम में क्लॉज में ये लिखवाया गया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में कि हम आइंदा से इन प्लेयर्स को पॉलिटिक्स और मज़हब पे बात नहीं करने देंगे। यहाँ तक सूरत हाल आ गई थी। मतलब ये आप, मुझे समझ नहीं आती कि कैसे इश्तिहारों में इनको ले रहे हैं और किस तरह से आपने इनको चैम्पियन बना के पेश किया हुआ है। मेरी नज़र में ये 10 वर्ल्ड कप भी जीत लेना, इनको रोल मॉडल नहीं बनने देना चाहिए, क्योंकि आप माइंड्स तो देखें किस तरह के हैं। एथलेटिक्स में क्या माइंड यूज़ नहीं होता? हैंसी क्रॉनिया को देख लें, इमरान खान इटसेल्फ देख लें कि उसके अंडर टीम बेहतर परफॉर्म क्यों कर रही थी, क्योंकि ये हरकतें नहीं हो रही थी इसलिए। साथ साथ ये कि आप पूरी दुनिया के जिन बड़े बड़े एथलीट्स को प्रेज़ करते हैं, उनको अपनी क्राफ्ट का अंदाज़ा बहुत बेहतरीन होता है। MS धोनी को देख लें कि ही अपीयर्ड एज एन इंटेलेक्चुअल मैनी टाइम्स ऑन द क्रिकेट फील्ड। Zero pressure at all. He is always focusing on the rational principle of playing a sport.
ساتھ ساتھ یہ کہ دھونی نے کہا تھا, مجھے یاد ہے, دا کیپیسٹی ٹو ٹرانسلیٹ ویژن انٹو ریالٹی از لیڈرشپ. ویژن کو ریالٹی میں ٹرانسلیٹ کرنا قیادت ہے, لیڈرشپ ہے, کیپٹنسی ہے. اگر ویژن بنانے کے لیے دماغ ہی نہیں ہے تو کرو گے کیا؟ پاکستان کے سارے لینڈسکیپ پہ میڈیا میں ایموشنل چیخیں مارنے والے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے ہمارا سر نیچا کر دیا, کوئی کہہ رہا ہے شرم آنی چاہیے, پیسے کما رہے ہیں. ان میں سے ایک بھی ایشو نہیں ہے. ایشو ہے مینٹل آئی کیو کا, کیونکہ وہ اتنا کم ہے that you can never ever think about competing someone like Virat Kohli or Jasprit Bumrah or anyone else. Look at them talking after the game. ان کا کرافٹ سنیں کہ وہ کیسے ایکسپلین کرتے ہیں کہ میں نے آج یہ میتھڈ اپلائی کیا ہے, یہ بال کی ہے, اس طرح سے اس چینل پہ بالنگ کی ہے, اتنے لینتھ پہ کی ہے. یہاں کوئی 5 وکٹ لے یا 100 کرے, اس کو ایکسپلین نہیں کرنا آ رہا ہوتا میں نے کیا کیا ہے. صرف اور صرف ریلیجس لینگویج یوز کر کے چلے جاتے ہیں. اردو میں بھی بات نہیں کرنی آتی ہے, صرف انگریزی کا مسئلہ نہیں میں بتا رہا. کسی بھی زبان میں اپنا مائنڈ آرٹیکولیٹ کرنا بھی جن پلیئرز کو نہیں آتا, وہ کیسے آئیڈیل بن سکتے ہیں؟ اوپر سے عوام نے سیوک ریلیجن کے طور پہ کرکٹ کو سمجھا ہوا ہے, سر پہ چڑھایا ہوا ہے, بخار ہوا ہے ان کو کہ یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا. وہ پیٹ کمنس کو دیکھو, لاسٹ ایئر ورلڈ کپ جیت کے واپس گیا, ایئرپورٹ پہ کوئی ریسیو کرنے نہیں آیا. اس طرح کی نیشنز نارمل سمجھتی ہیں اس کو, اس کا کام ہے کھیلنا اور جو ہے وہ اس کو جیتنا گیم کو. اگر اس نے جیت لیا تو میں اس کو وزیر اعظم بنا دوں کیا اس بات پہ؟ یا پھر میں یہ سوچوں کہ نہیں اب اس نے ایسا کام کر دیا کہ میں سر پہ بٹھا لوں گا اس کو, اور اگر نہیں کیا تو گالیاں دوں, گھروں کو آگ لگا دوں. یہ سویئر ایموشنلزم انفارچونیٹلی نا اس خطے کو کھا رہا ہے. کلیئرلی میں کہوں تو سید مزمل کی اب تک کی 5 منٹ کی باتیں سننے کے بعد میں یہ کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے کرکٹ میں بھی اسلام کو گھسا دیا, آپ نے کرکٹ کو بھی ریڈیکل اسلام کی طرف موڑ دیا, کنورٹ کرانا. کرکٹ کھیلنا جو آپ کا پرائمری کام ہے, بیٹنگ کرنا, بولنگ کرنا, فیلڈنگ کرنا, اس کے بارے میں اسٹریٹجی بنانا, اس کی پوری پلاننگ کرنا, میچ کی پلاننگ کرنا, آپ نے اس کو سیکنڈری بنا دیا, کنورٹ کرنا آپ نے بنا دیا پرائمری. آپ نے ریلیجیس چیزیں رجوان کی طرف پچ پہ کرکٹ فیلڈ میں نماز پڑھنا, اس کو آپ نے بڑھاوا دیا. آپ کا وہ پلیئر تھا وقار یونس, وہی تھا نا, اس کے کلپ سنا دیتا ہوں. وہ کہتا ہے کہ جی ہندوؤں کی زمین پر جا کر نماز پڑھ لی, وہ سب سے بڑی بات تھی. ارے یہ بات کہتا ہے کہ کرکٹ کیسی کھیلی اس نے, بال کیسی پھینکی اس نے, بیٹنگ کیسی ہوئی ٹیم کی, لیکن اس کو تو مزہ اس بات میں آ رہا ہے کہ ہندوؤں کی زمین پر جا کر نماز پڑھ لی اس نے. سنیے. اور سب سے اچھی بات جو رضوان نے کی کہ پھر اس نے ماشاءاللہ اس نے گراؤنڈ میں کھڑے ہو کے نماز پڑھی, جو کہ ہندوؤں کے بیچ میں کھڑے ہو کے. سو دیٹ واز ریئلی سم تھنگ ویری ویری اسپیشل فار می. اس سے زیادہ سید مزمل ہٹ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کو بھی پاکستان میں رہنا ہے. یہ ڈائریکٹلی کہا گیا کہ آپ نے مذہب کو کرکٹ میں گھسا دیا, کرکٹ سے اوپر آپ نے مذہب کر دیا. گیم آپ کرکٹ کا کھیلنے گئے ہیں, میچ آپ کرکٹ کا کھیل رہے ہیں, سوچ آپ کی کرکٹ والی ہونی چاہیے, سوچ آپ کی ہو گئی ہے مولانا کی, اور آپ جا کر کرکٹ کھیل رہے ہیں, جو کہ کرکٹ میں بھی آپ کو دکھائی دیتا ہے. اور یہی حال اکیڈیمیا میں ہے, پالیٹکس میں ہے, یہی حال جو ہے وہ باقی ہر جگہوں پہ ہے. ساتھ ساتھ یہ کہ آپ کو یہ بھی دکھائی دے گا کہ ریپیٹڈلی ہمیں یہ ہیوملیشنز کا سامنا کرنا پڑا ہے. میں شہزاد کی ویڈیو ہے, آپ دیکھ سکتے ہیں, دلشان کو وہ کہہ رہا ہے کہ کنورٹ ہو جاؤ تو آگ سے بچ جاؤ گے, ادروائز جلو گے تم. تو اگر آپ اس طرح کے لوگوں کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں تو پھر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ آپ کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ کتنا بڑا مائنڈ سیٹ ان کا ہوگا وہاں جانے کا. ریلیجن پریکٹس کرنا, مصباح بھی سیویئرلی ریلیجس تھا, یونس بھی سیویئرلی ریلیجس تھا, اور بہت سے پلیئر ہیں جو ریلیجس تھے, لیکن اس کا سمبلزم اس کو فلانٹ کرنا اور اپنی میتھڈ میں اس کو مکس کر لینا, اور بعد میں یہ سوچنا کہ نہیں اب اصل میں ہماری مدد نہیں ہوئی اوپر سے اسی لیے ہم ہار گئے ہیں, تو پھر اس کے بعد میں آپ کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ ان بیچاروں کا قصور کیا ہے؟ تو اسی لیے مجھے یہ لگتا ہے کہ ان لوگوں کی ایک ریشنل گرومنگ کرنی پڑے گی, ان کو ایتھلیٹس بنانا پڑے گا. فی الحال یہ ایتھلیٹس نہیں ہیں, یہ پریچرز ہیں سارے. ان کو پہلے کنورٹ کرنا پڑے گا نارمل ایتھلیٹس میں کہ ان کو سمجھ آئے کہ ایڈیالوجی الگ ہوتی ہے اور کام الگ ہوتا ہے. مجھ سے کوئی پوچھے اینکر کیسے بننا ہے, میں کہوں میں نے نہیں کچھ کیا, یہ سارا کچھ اوپر سے ہوا ہے, مجھے نہیں پتا. آپ سے کوئی پوچھے انجینئر کیسے بننا ہے, آپ کے مجھے نہیں پتا کہ موٹر کیسے کھولنی ہے, انجن کیسے فکس کرنا ہے, سب کچھ اوپر سے ہوتا ہے, میرے ہاتھ چلنا شروع ہو جاتے ہیں. تو پھر کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ. کسی اسلام میں اس چیز کی ممانعت نہیں ہے کہ زمین پہ کرنے والی چیزوں کا میتھڈ ہی آپ نے نہ سمجھنا, نہ سیکھنا, نہ کچھ کرنا ہے. تو اسی لیے ہم یہ انالیسز نہیں کرتے کہ اس ملک کی اوور آل صورت حال جو مینٹل ہے, انٹلیکچوئل ہے, وہی کرکٹرز کا حال ہے, اور یہی راٹ ہے بیسکلی کہ ان کے آئی کیو بہتر کریں.
वसीम अकरम या वकार यूनस किसी हद तक, या इमरान खान या उसके अंडर खेलने वाले प्लेयर एक मुख्तलिफ डिफरेंट कल्चर में खेल रहे थे. पढ़ें आर्टिकल जो नदीम फारूक पराचा का कॉम्प्रहेंसिव है काफ़ी, पाकिस्तान क्रिकेट अ क्लास एथनिक एंड सेक्टेरियन हिस्ट्री. वो बताता है किस तरह से इस गेम को दरअसल हमने ग्रेजुअली एक्लिप्स किया एट द हैंड्स ऑफ आइडियोलॉजी. जब तक इसको रिवाइव करके एक ऐसी स्पोर्ट नहीं बनाएंगे जो कि स्किल पे बेस्ड है, इंटेलेक्ट पे बेस्ड है, आइडियोलॉजी पे नहीं, तब तक ये ठीक नहीं हो सकती. सबसे बड़ा इशू बाबर आजम और विराट कोहली के दरमियान या बुमराह और शाहीन अफरीदी और हारिस रऊफ के दरमियान स्किल का नहीं है, मेंटालिटी और मेंटल टफनेस और स्ट्रेंथ का है. पैट कमिंस ने जिस तरह से ये दिखाया कि वर्ल्ड कप से एक दिन पहले वो कह रहा है कि मैं लाखों के क्राउड को चुप करवा दूंगा, ये बात अ पर्सन ऑफ डॉगमेटिज्म नहीं कर सकता, क्योंकि वो कहता है कहीं मेरा ये गरूर ना किसी को बुरा लगे और मैं हार ना जाऊं. तो जो आपको किलर इंस्टिंक्ट चाहिए वो डॉगमेटिक माइंड ला ही नहीं सकता गेम के अंदर, बिकॉज ही हैज़ टू बी सो फ्यूरियस मेंटली that they have to take the opposition down intellectually and mentally first before entering the ground, जो कि इन सब में से कोई भी नहीं कर सकता. इनसे आप बात करें, इतनी बुरी सूरत हाल है कि उनसे उर्दू में भी एक्सप्लेन नहीं होता कि हमारी क्राफ्ट क्या है. So you have to work on their minds and psychologies. The issue of Pakistani cricket is not the issue of just management. Yes, management के बहुत मसाइल हैं, गैस इकोनॉमी के बहुत मसाइल हैं. $6 बिलियन का तो IPL का सिर्फ राइट्स बिकता है ब्रॉडकास्ट का, हम तो कंपेरेबल भी नहीं है उससे. लेकिन सबसे बड़ा इशू ग्राउंड में उतरने के बाद मेंटालिटीज़ का है. मिस मैनेजमेंट और एडहॉकिज्म भी यहाँ से आता है कि एक बंदे ने अगर 5 आउट किए टीम में खिला दो, एक बंदा 2 इनिंग में नहीं चला निकाल दो. यही पॉलिटिक्स में 2 साल वज़ीर आज़म देख लिया, निकालो दफ़ा करो उसको. हर चीज़ सेम चल रही है. एकेडेमिया में भी यही हाल है. ओवरऑल इंटेलेक्चुअल डिक्लाइन होता है ना मुआशरे का जब, तो कोई भी चीज़ काम नहीं करती, ये भी नहीं करेगी. इसीलिए आपको इन्हें अगर मेंटल स्ट्रेंथ देनी है तो पहली चीज़ ये है कि उन्हें कहना है कि तुम क्रिकेट खेलने आए हो, तुम्हारा ताल्लुक़ किसी डॉगमेटिक मूवमेंट के साथ नहीं है, ना किसी को कन्वर्ट करने पहुंचे हुए हो वहाँ पे, ना सेक्टेरियनिज्म फैलाने पहुंचे हुए हो. तो शहरियार ख़ान की आप किताब पढ़ के इंकशाफात देख लें जो वो कर रहे हैं, मैं तो नहीं कर रहा. तो दरअसल पाकिस्तानी टीम के प्लेयर्स का जो ड्वार्फिज्म है, इंटेलेक्चुअल ड्वार्फिज्म की टर्म यूज़ करूँगा, दैट इज़ रिजल्टिंग इन टू देयर अनफॉर्चुनेट डिफीट्स वन आफ्टर दी अदर. ये कहना कि ये टीम बड़ी अनप्रडिक्टेबल है, दैट इज़ शेमफुल. अनप्रडिक्टेबल नहीं होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए. तो मैं यही कहूँगा कि अगर इस टीम के प्लेयर्स को आपने इंटेलेक्चुअली इनका अप हीवल ना किया, मैं ये नहीं कह रहा कि इनको सुकरात बना दें, लेकिन एटलीस्ट इनको अपनी जो गेम है उसको समझना भी अगर नहीं आता तो ये कभी फियर से बाहर नहीं आ सकते. दे आर मेंटली वेरी वेरी ऑल ओवर द प्लेस बेसिकली. और अगर आपने किसी प्राइम टीम के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ compete करके उनको डोमिनेट करना है तो उनको मेंटली हराना पड़ेगा पहले. स्किल की गेम ही नहीं है. स्किल में तो यूएसए से तो आप बेहतर थे ना, स्किल में तो जीत गए, आप नहीं जीते इसीलिए क्योंकि मेंटली आप बिल्कुल फारिग हो गए वहाँ पे जहाँ प्रेशर आता है. तो एक डॉगमेटिक माइंड कभी भी कोई भी काम फियर के बगैर नहीं कर सकता, बिकॉज इज ऑलरेडी अफ्रेड. सो पाकिस्तानी टीम हैज़ टू बी आइडियोलॉजिकली न्यूट्रलाइज्ड, अदरवाइज दे विल कीप फेलिंग. कभी कभी तुक्के से जीत जाएंगे, कोई इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पे जीत जाएंगे, कोई इनफरादी परफॉर्मेंस पे जीत जाएंगे, लेकिन ओवरऑल कुछ भी अचीव नहीं कर सकते बिकॉज मेंटली दे आर नो वेयर. सो यू हैव टू फिक्स द प्रॉब्लम वेयर द प्रॉब्लम लाइज. थैंक यू. देखिए सैयद मुजम्मिल की बातें आपने सुन ली, ये बिल्कुल टू द पॉइंट बातें हैं और सारी बातों से मैं अग्री करता हूं. एक और चीज है, वो चीज ये है कि मैं फिर कहता हूं, जब मैं कहता हूं ना कि लोगों ने रिलीजन को वेपनाइज किया है पाकिस्तान में और उसको अपनी शील्ड बनाई है, तो लोग कहते हैं कि आप इस्लाम पर हिट कर रहे हैं. मैं इस्लाम पर हिट नहीं कर रहा हूं, मैं लोगों की सोच पर हिट कर रहा हूं जो उससे अपनी कमी छुपाने के लिए, अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस्लाम का सहारा ले रहे हैं. क्योंकि जैसे ही वो इस्लाम का सहारा लेंगे कोई उस पर विरोध नहीं कर सकता, कोई उसको बोल नहीं सकता. समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये डॉगमेटिक माइंडसेट नहीं है, ये रेडिकलाइज्ड माइंडसेट है. आपके प्लेयर रेडिकल होते जा रहे हैं. मैंने फिर कहा, आपके प्लेयर रेडिकल होते जा रहे हैं और वो कुछ गलत नहीं कर रहे हैं. उनको जो प्रीच किया जाता है, इस्लाम के बारे में जो बताया जाता है, वही तो वो कर रहे हैं. उनको कहा जाता है कि आप कन्वर्ट करिए. अभी वर्ल्ड कप चल रहा था, वहां भी एक वो इस्लामिक सेंटर में गए थे प्लेयर्स, ऐसी खबर आई थी.
तो जब भी आप अपनी प्राइमरी काम को छोड़ देंगे और रिलीजियस काम में लग जाएंगे, रिलीजन को घुसा देंगे आप क्रिकेट में, आपका रिलीजन आपका इंडिविजुअल है, क्रिकेट एक अलग चीज है। वहां पर फरिश्ते नहीं उतरते, जैसे जंगों में आप कहते हैं ना कि घोड़े पर फरिश्ते आ गए लड़ने 65 की वॉर में। क्या वाहियात बात करते हैं आप लोग। अगर ऐसा होता तो कश्मीर आपका ना हो गया होता। तो आप अपने ही फरिश्तों का इंसल्ट कर रहे हैं और आप अपने इस्लाम की इंसल्ट कर रहे हैं। कोई पलट के सवाल पूछ दे आपके यहां कि जब फरिश्ते आ गए थे साथ में लड़ने, तो फिर दुनिया की कौन सी ताकत रोक सकती थी हमें कश्मीर लेने से? तो फिर लिया क्यों नहीं कश्मीर? लेकिन कोई नहीं पूछेगा, क्योंकि जैसे ही पूछेगा आप पर बैकफायर होगा कि ओ तो इस्लाम के ऊपर सवाल उठा रहा है, ये तो ब्लास्फेमी कर रहा है, इसको तो खत्म मामला। तो सवाल जायज भी हो तो कोई नहीं उठाएगा। क्या यह सवाल नहीं बनता कि अगर 65 की वॉर में फरिश्ते आए थे ऊपर से लड़ने, जैसा कि पाकिस्तान के लोगों को बताया गया, तो फिर कश्मीर फतह क्यों नहीं हुआ? सवाल पूछकर तो कोई दिखाए पाकिस्तान में? किसी की हिम्मत है? नहीं। वैसे ही यहां पर आपने रिलीजन को क्रिकेट में इस कदर घुसा दिया कि वो क्रिकेटर नहीं रहे, वो मौलाना हो गए हैं जो क्रिकेट खेल रहे हैं आकर। इसीलिए आपका मेंटल माइंडसेट जो है वो कमजोर हो गया, क्योंकि आप क्रिकेट के बारे में नहीं सोच रहे, आप क्रिकेट की बातें नहीं कर रहे। बॉलर है तो अपनी बॉलिंग को 6 की 6 बॉलें कैसे फेंकेगा इस पर चर्चा नहीं कर रहा, उसको पता ही नहीं है कि मुझे इस पर बात क्या करनी है। जो सैयद मुजम्मिल ने बात कही ना कि आप सिचुएशन को एनालाइज ही नहीं कर पाते हो, आपका दिमाग ये बताने को तैयार नहीं है कि आपके पास क्या प्लान है, क्योंकि आपके पास नॉलेज नहीं है। आप बस बॉल फेंकना जानते हो, दैट्स इट। प्लान क्या है उस बॉल के साथ? आपके दिमाग में कौन सी प्लानिंग चल रही है कि अगर मुझे 6 बॉलें फेंकनी है तो मैं 2 पेस फेंकूंगा, 2 स्लोअर फेंकूंगा, 3 इनकटर फेंकूंगा, कुछ ऐसा फेंकूंगा। प्लानिंग क्या है आपकी? आप जाते हो बॉल फेंक देते हो, छक्का पड़ गया तो कोई बात नहीं जी, विकेट मिल गया तो देखो जी कमाल कर दिया मैंने। लेकिन आपको पता नहीं है कि आपका प्लान क्या होना चाहिए। ये समझाने की कोशिश कर। और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम पाकिस्तान की क्रिकेट टीम नहीं रही, वो मुल्ला मौलवियों की टीम हो गई है। तो जब तक मुल्ला और मौलवी माइंडसेट रहेगा पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में, बहुत मुश्किल है। कभी जीत गए तो जीत गए, अनप्रेडिक्टेबल एक शब्द यूज किया नहीं इन्होंने, इसीलिए किया कि तुक्का चल गया तो चल गया, नहीं चला तो नहीं चला, हार गए। लेकिन कंसिस्टेंसी चाहिए। अगर आप 10 मैच खेल रहे हैं तो कंसिस्टेंट रहिए कि नहीं भाई 9 जीते हैं हम या 8 जीते हैं, चलो 2 हार गए। लेकिन आप यूएसए से भी हार जाते हैं, आप इससे भी हार जाते हैं, आप उससे भी हार जाते हैं, तो कहीं ना कहीं है कि आपका माइंडसेट जो है वो करप्ट हो चुका है और दैट इज रेडिकलाइज्ड। बाकी कमेंट करके आप बताएं। बड़ा जबरदस्त वीडियो था, जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। जी बिल्कुल जी, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि हमारी जो क्रिकेट टीम है ना, वो अपने क्रिकेट को छोड़ के बाकी सब चीजों में ध्यान देती है। मजहब ठीक है यार, आप अगर मुसलमान हैं आप उसको पर्सनली रखें, आपने नमाज पढ़नी है, आपने कोई इबादत करनी है तो वो आप अपनी पर्सनली कर सकते हैं, अपने रूम में कर सकते हैं। यार हम यहाँ पे वीडियो बनाते हैं, हम कभी यहाँ पे जो है मजहबी ये किया है कि हम जो है कैमरे के सामने नमाज पढ़नी शुरू कर दें या कैमरे के सामने तस्बीहां पढ़नी शुरू कर दें, अपने आप को दिखाना शुरू कर दें, सजदे करने शुरू कर दें? तो ऐसा नहीं किया। हम भी पढ़ते हैं नमाज, लेकिन अपनी अलहदा पढ़ते हैं, किसी को पता भी नहीं है। हमने किसी के लिए नहीं पढ़नी, हमने पढ़नी है ऊपर वाले के लिए, अपने अल्लाह के लिए। हमने किसी को दिखाने के लिए नहीं पढ़नी, हमने किसी को ये नहीं शो करना कि हम बड़े नेक हैं। कोई समझता है समझे, नहीं समझता ना समझे, भाड़ में जाए, हमें किसी से कोई गरज नहीं है। तो यही चीज कहता हूं कि अगर ये पाकिस्तानी टीम है, इसको जो है वो खेलने के लिए गई है, इस पे पहले फर्ज है इसकी क्रिकेट टीम, क्योंकि ये पूरे मुल्क की इज्जत अपने हाथ में लेके जाते हैं। पूरे मुल्क के जज्बात, लोगों के जज्बात जो हैं वो इनके साथ जुड़े होते हैं। तो ये बंदे जाते हैं वहां पे जाके क्रिकेट को छोड़ के, जिस चीज के साथ इनके जज्बात लोगों के लगे होते हैं उसको छोड़ के दूसरी चीजें करने लग जाते हैं। पिछली वीडियो में जैसे कि आया था, एक बंदे ने कहा कि ये लड़कियां ताड़ने चले गए हैं जी, क्रिकेट पे फोकस नहीं करते। वहां पे जो है वो अपना आलोक भाई ने भी कहा कि वो उनकी पर्सनल लाइफ है, तो उस वक्त भी मैंने कहा था नहीं है पर्सनल लाइफ उनकी, क्योंकि वो अभी क्रिकेट खेलने गए हुए हैं। तो इनको चाहिए कि फोकस क्रिकेट पे रखें, बाकी मामलात अपने बाद में देखें। इबादत, रिलीजियस, अपनी जगह पर्सनल लाइफ गुजारनी है, अपनी बीवियों के साथ गुजारनी है या बाहर के लोगों के साथ गुजारनी है, तो वो उनकी पर्सनल है, बेशक वो बाद में रखें, लेकिन फोकस जो चीज पे गए हैं पहले उस पे करें।
کہ کرکٹ کھیلنے پہلے, نہ کہ باقی چیزیں جو ہے وہ کرنی شروع کر دیں اور وہاں پہ لوگوں کو کنورٹ کرنا شروع کر دیں, لوگوں کو بیٹ پکڑ کے کہنا کہ آپ جہنم میں چلو گے. اور یار عجیب لوگ ہو تم لوگ, وہ کرکٹ کھیلنا ہے, تم کرکٹ کھیلنا ہے تو کھیلو نا, کرکٹ کھیلو, کرکٹ پہ فوکس کرو, ٹریننگ کرو اپنی. کوئی مائنڈ سیٹ, واقعی ان کا آئی کیو لیول جو ہے نا پاکستانیوں کا بہت کم ہے, اور چھوٹا تھوڑا سا پریشر پڑتا ہے تو یہ ڈر جاتے ہیں, ان کے اندر ہی جو ہے پیشاب نکل جاتا ہے, تو پھر جو ہار جاتے ہیں. پھر لوگ بھی کئی جو ہیں وہ جو فین ہوتے ہیں نا, کٹر فین جن کو بولتے ہیں, وہ آگے سے کہتے ہیں او یار پریشر تھا نا ان پہ, تو پریشر تو وہ آمد لینے گئے تھے, کرکٹ ہی کھیلنے گئے تھے نا, ان کو پتا نہیں ہے پریشر لینا ہے, کرکٹ کو آتا ہو کھیلنا تو پریشر تو تھوڑا بہت تو چلو ٹھیک ہے مان لیا, ہوتا رہتا ہے, ہر ایک کسی پہ ہوتا ہے, لیکن جب پتا ہو کہ ہم نے کھیلنا ہے اور کھیلنے کے لیے آئے ہیں تو پریشر کیا باڑ میں, کھیلیں, اپنی جو ہے وہ پرفارمنس پہ فوکس کریں. ٹھیک ہے ہار جیت ہوتی رہتی ہے, لڑ کے جو ہے وہ ہاریں, کو پتا ہو کہ ٹھیک ہے جی یہ ٹیم جو ہے ہماری ٹیم ہے اور یہ جیتتی بھی ہے اکثر, اور ہار بھی ہو جاتی ہے کبھی مہینے میں ایک بنگلہ دیش کو دیکھ لیں, انپریڈکٹیبل ہی ہے یار. بالکل بنگلہ دیش کو دیکھ لیں اور افغانستان کو دیکھ لیں, کتنا وہ زور لگاتے ہیں, نظر آ رہا ہوتا ہے کہ واقعی وہ اپنی جان مار رہی ہیں, بالکل, اور جتنی ان کی کوشش ہوتی ہے وہ پوری کوشش کر دیتے ہیں میچ جیتنے کے لیے. آگے جیت جو ہارا ہے وہ تو الگ بات ہے نا, وہ تو کھلاڑی جو ہیں ظاہری وہ ایک بات نے ہے تو جو ہارنا آگے ہی ہے نا, بھی کھیل رہے ہیں وہ بھی کھیلنے کے لیے آئے بالکل. ہیں, انہوں نے بھی محنت کی ہے. تو پاکستانی ٹیم کا جو حال ابھی چل رہا ہے میرے خیال میں, تو ان کو کرکٹ چھوڑ کے نا تو تبلیغی جماعت بنا لینی چاہیے, اور وہ جماعت لے کے تو یہ ملکوں میں وزٹ کیا کریں, وہ تو کام یہی کیا تو کریں. کام کرتے ہیں نا وہ یار اصل اگر پیشہ یہی ہے ان کی نیگیٹیویٹی اور ان کی جہلیت کی آپ انتہا دیکھ لیں. یہ جو ابھی وقار یونس صاحب کہہ رہے تھے نا جی کہ بڑا کام کیا جی, رضوان نے وہاں پہ نماز پڑھی ہے ہندوؤں کے بیچ میں, ان کی حالت یہ ہے. یہیں سے ان کے کٹر پنتھی کا آپ کو پتا چلے گا کہ اگر کوئی پاکستانی گراؤنڈ میں آ کے, پاکستان میں آ کے کسی دوسرے مذہب کا ایکٹیویٹی کر لے, کوئی وہ اپنی پرسنل عبادت کے حوالے سے کچھ بھی کر لے, تو پاکستانی عوام ساری, پاکستانی سارے ادارے, پاکستانی سارے کرکٹر, ان کو نا میں کہتا ہوں اس طرح نا آگ لگ جانی, اور آگ کی طرح یہ خبر کہ یہ تو گستاخ ہے, اس نے پاکستان کے گراؤنڈ میں یہ کام کیا ہے, اس کی جرت کیسی ہوئی. آپ لوگوں کے ملکوں میں جا کے کر سکتے ہیں, ان کے جذبات کو ٹھیس نہیں پہنچتی. اب وہی نا, وہ اگر آ کے انڈین ٹیم یہاں پہ آ کے اپنے جو ہے وہ جس کو پوجا کہتے ہیں وہ کرے نا اگر میدان میں آ کے, تو یہاں پہ پاکستانیوں کا نا یہ کیا ہو گیا, یہ نرت ہو گیا ہے, یہ تو اپنا ظلم ہو گیا, یہ ملک کے لیے اچھا نہیں ہے, یہ خود جا کے وہی چیز دوسرے ملکوں میں جا کے فخر سے بتاتے ہیں. پھر عبادت جو ہے وہ ہر انسان کا ایک پرسنل میٹر ہے, اس کو شو آف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جس کے لیے آپ کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں, اور جو آپ کا فیتھ ہے وہ آپ کے ساتھ ہے. آپ جس جگہ کے لیے جو چیز بنی ہوئی ہے وہیں پہ کریں. مسجد بنی ہوئی ہے نماز کے لیے, اور گراؤنڈ بنا ہوا ہے کرکٹ کے لیے. کبھی ایسا ہوا ہے کہ مسجد میں جا کے کسی نے کبھی کرکٹ کھیلی ہے؟ کوئی کھیل سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ مسجد نماز کی جگہ ہے, وہاں پہ صرف نماز پڑھ سکتے ہیں. تو گراؤنڈ میں کیسے پڑھ سکتے ہیں آپ؟ جو چیزیں آپ نے کرنی ہیں. اچھا چلیں اس بات کو بھی لے لیتے ہیں کہ مولانا رضوان صاحب نے وہاں پہ نماز پڑھی جی, چلیں یہ بہت بڑا کارنامہ انہوں نے کر ہی دیا, اسی چیز کو مان لیتے ہیں. تو پھر ان کی پرفارمنس زیرو کیوں تھی؟ بالکل, کیونکہ ان کی نیت نہیں ٹھیک. وہ جو فرشتوں کی بات کرتے ہیں جی 65 میں فرشتے آئے مدد کے لیے, اور واقعی یہ اپنے مذہب کا خود مذاق اڑاتے ہیں. فرشتے ایسے ہی نہیں آ جاتے کہ خود جو ہے جنگ چھیڑیں آپ لوگ, اور نہ کوئی آگے لینا نہ دینا, اور خود کسی پہ مسلط کر دیں جنگ, اور پھر کہیں جی فرشتے آئے تھے مدد کے لیے. فرشتے اتنے ویلے بیٹھے ہوئے ہیں آپ لوگوں کے لیے, اور فرشتوں نے کہ وہ آپ جو ہے کسی سے بھی جنگ کرنا شروع کر دیں گے تو وہ آپ کی مدد کے لیے آ جائیں گے. فرشتے اگر آ جاتے ہیں نا تو انہوں نے الٹا ان کی چھترول ان کی کرنی تھی. ٹکا کے اگر وہ آ جاتے نا, یقین کریں پاکستانی کی ہی چترول ہونی تھی, کیونکہ ان کی کرتوتیں ایسی ہیں. انہوں نے نیچے آنا تھا, انہوں نے کہنا تھا آپ اس سائڈ پہ کیوں, انہوں نے کہا اس لیے کہ یہ لوگ ان میں جذبہ ہے, ان میں محنت ہے, یہ اسٹرگل کرتے ہیں, ہم اس کی سائڈ پہ ہیں, ہم نکموں کی سائڈ پہ. یار ایک بھی چیز ہم میں ایمانداری والی نہیں ہے تو فرشتے ہماری مدد کے لیے نہیں آئیں گے. یا تو ہم پہ کوئی جنگ مسلط ہو, ہم مظلوم ہو, تو پھر ہم نے جنگ شروع کی ہو, بڑے اچھے ہوں, تب جا کے جو ہے وہ کہیں کہ جی فرشتے آئے تھے. لیکن ہم خود یقین کریں فرشتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں, اپنے مذہب کا مذاق اڑا رہے ہیں. کچھ لوگ تو یہاں پہ اتنے پہنچے ہوئے بزرگوں کی بات کرتے ہیں کہ انہوں نے راوی کے پل پہ جو ہے وہ بمب جو ہے انڈیا کی طرف سے جو بمب آتے تھے وہ پکڑ پکڑ کے واپس مارے تھے. تو اگر یہ بات یقین کریں پھر وہ یہی بات اگر ہم لوگ کہتے ہیں کہ ایسا کچھ نہیں ہے تو پھر کہتے ہیں جی یہ بابوں کے گستاخ ہیں. جی نہیں, اگر کسی پڑھے لکھے بندے کو یہ بات بتائیں گے تو وہ تو یہ کہے گا کہ یار اتنی ساری ہم نے 6-7 لاکھ کی فوج جو بنائی ہوئی ہے, بنانے کی ضرورت ہی کون ہے. ساری باؤنڈری لائن پر ایک وہ بابا کھڑا دربار بنا دے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہونا آپ کو.
پھر وہ سارے دربار جو ہیں وہ آپ کو کر لیں گے بزرگ کے تناسل سے مار پڑے گی وہ بھی. اور بزرگ بیچارے خود پتہ نہیں کیا کر رہے ہوں گے. یہ ان کو بھی بدنام کرتے ہیں لوگ. جو اچھے لوگ ہیں ان کی رسپیکٹ ہم بھی بالکل رسپیکٹ ہے, کرنی بھی چاہیے, لیکن یہ نہیں کہ آپ ان کو کسی دوسری طرف لے جائیں. وہ خود بھی آپ کے اوپر غصہ, اگر وہ بابا جی خود بھی سامنے ہونا تو وہ خود بھی تھپڑ ماریں گے ٹکا کے کہ تم میرے اوپر اتنا بڑا الزام لگا. جھوٹا الزام ہے یہ ایک قسم کا. تو یہ لوگ نہیں سوچتے, یہ اپنے مذہب کو بدنام کر رہے ہیں, ان نیک لوگوں کو بدنام کر رہے ہیں خود سے کہانیاں بنا کے. اور دوسرا یہ ہے کہ پاکستان کو چاہیے, ٹیم کو چاہیے, یقین کریں ان کو چینج کریں. وہی بات کہ شروع میں جو ہے نا ایک وہ مذہبی کیڑا بیچ میں لے آتے ہیں, اور وہ جو اگر کسی اور مذہب کا بھی ہو تو اس کو بھی تنگ کرتے رہتے ہیں. محمد یوسف جو بنے ہیں, پہلے یوسف جو آنا تھے ان کو بھی جو ہے کنورٹ کر دیا, اسی طرح تنگ کر کے انہوں نے تو کنورٹ کر لیے. اور لیکن جو دنیش کنیریا ہیں وہ انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو چینج نہیں کیا. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ ان کو مذہب کے لحاظ سے نہیں کرکٹ کو دیکھنا چاہیے. کرکٹ ایز اے ٹیم جو ہے پرفارم کرنا چاہیے. اور ملک میں اگر کوئی کرسچن ہے, اپنا ہندو ہے, سکھ ہے, اگر وہ کرکٹ ٹیم میں کھیل رہا ہے کھیلنا چاہیے اس کو. اگر وہ واقعی قابل ہے اس چیز کے تو اس کو کھیلنا چاہیے, اور اس کو صحیح طرح کھیلنے دیا جانا چاہیے, نہ کہ اس کو پریشان کیا جائے بیچ بیچ میں. اوپر سے پشتون جو ادھر سے بلوچستان والے ہیں ان کے اگر کوئی ٹیلنٹ ہے ان کو بھی لینا چاہیے ٹیم میں. تو مجھے نہیں لگتا ابھی تک میں نے کوئی بلوچستان کا بندہ دیکھا ہو کوئی بھی ٹیم میں. بلوچستان کا میں نے کوئی آج تک نہیں دیکھا. سندھی ہے نا, آج تک نہیں میں نے سنا کہ بلوچستان کا ہو. سندھی بھی میرے خیال میں بہت کم ہوتے ہیں. بڑی پرفارمنس یہاں پہ صرف پشتون اور پنجابی, یہ دو ہی دیکھے ہیں زیادہ. دو ہی ہیں, لیکن جہاں تک انہوں نے لوک سر نے اور مزمل سر نے بات کی بیچ میں, ان کی کنورسیشن سمجھ لیں, آمنے سامنے کی بات, انہوں نے تو اسٹیٹ فارورڈ مزمل سر نے مدعا جو ہے رکھ دیا کہ مولویزم جو ہے وہ گھسا ہوا ہے کرکٹ میں. تو میں تو کب سے یہ ڈنڈورا پیٹ رہا ہوں کہ نکالو اس چیز کو, فوکس کرو گیم پہ. میں نے کسی کے سامنے بول دیا تھا, میں نے کہا ان سے یہ نا اسلام والا کیڑا نہیں نکلتا, یہ اگر سائڈ پہ رکھ دیں اپنے کام پہ فوکس کریں جو ان کا کام ہے. وہ پرسنل چیز ہے, میں بھی ادا کرتا ہوں, میں بھی وہی چیزیں کرتا ہوں, لیکن میں نے وہ شو آف نہیں کیا ہوا, میں نے اس چیز کا ٹیگ اپنی چیسٹ پہ نہیں لگایا ہوا. ٹھیک ہے, کہ ہر کسی کو دکھاتا پھروں کہ یار میں نے اتنی نمازیں پڑھی اور میں نے یہ کیا اور میں نے عبادت سب سے زیادہ کی. یہ میرے اور خدا کے درمیان ہے, یہ تیسرے چوتھے کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کیوں دکھا کر سمپتی حاصل کر رہے ہیں, کیوں انہیں فیوچر میں جب انہیں پتا ہے کہ ہم کرکٹ میں پرفارم نہیں کر پائیں گے, کرکٹ سے نکل جائیں گے, تو کیا ہوگا کہ آگے کوئی جاب نہیں ہوگی. انگلش انہیں آتی نہیں ہے رمیز راجہ کی طرح کہ وہ اس طریقے سے بول سکیں اور اتنی طاقت میں بول سکیں کہ یار وہ ان کو کمنٹری کے لیے جو ہے دوسری کمپنیز جو ہے دوسرے بورڈ جو ہیں اپلائی کریں ان کو اور اپروچ کریں کہ یار آئیں آپ اور یہاں پہ آ کے کمنٹری کریں, ان کو ایک قسم کی جاب مل جائے. وہ تو ہے نہیں ہے. وسیم اکرم جیسے پڑھے لکھے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ بندے جو ہیں وہ ان کو پتا تھا کہ یار ان فیوچر جو ہے آنے والے وقت میں ہم ریٹائر ہوتے ہیں, کچھ کرتے ہیں تو ہمیں کچھ نہ کچھ جو ہے موقع ملے گا, ہم آگے نکل جائیں گے. ان کو ایک نظر آ رہا, ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا. یہ جیسے کرکٹ چھوڑنے والے ہوتے ہیں, اب دیکھ لیں کسی کو بھی اٹھا کے دیکھ لیں پاس میں جتنے بھی ریٹائر ہوئے ہیں ان میں دیکھ لیں, انہوں نے جیسے کرکٹ تھوڑی سی لیگ کی ہے پتا چلا ہے انہوں نے لیگ کرنے سے پہلے 2-4 مہینے پہلے داڑھی رکھنی شروع کر دی, اور وہ سارا سسٹم یہ میں نے دیکھا ہے, انضمام الحق کے ساتھ دیکھا ہے میں نے. انضمام تو شروع سے ہی تھا نا اس طرح کا, نہیں, اور شیپ کلین شیپ تھا, بالکل کلین شیپ تھا, لیکن اس کا جو صاحب تھا نا وہ ایسے ہی تھا. ریٹائرمنٹ کے نزدیک آئے تو انہوں نے وہ رکھی, اور اس کے بعد انہوں نے پراپر, کیونکہ یہ جو انہوں نے کتاب میں وہ پی سی بی کے چیئرمین تھے میرے حال میں, وہ کیا نام ہے ان کا, نام ذہن میں نہیں آ رہا, وہ جو سابقہ تھے وہ انہوں نے کتاب اپنی جو لکھی ہے شہریار خان, شہریار, تو وہ جو ہے وہ اسی لیے لکھ رہے ہیں نا بھائی, وہ مینشن کر رہے ہیں کہ یہ لوگ بنک کر کے جو اپنا پریکٹس سیشن ہوتا ہے اسے بنک کر کے, مطلب وہاں سے کلٹی مار جاتے تھے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے جا کے وہ محفلیں اٹینڈ کرنی ہوتی تھی, وہ تبلیغ کرنی ہوتی تھی, لوگوں کو کنورٹ کرنا ہوتا تھا. یہ پہلے سے سسٹم شروع تھے. یہ پاکستان میں ایک نا میں کہہ لوں کہ پوزیسو چیز ہے, ٹھیک ہے, یہ پتہ کیا چیز ہے, اپنا یہ لوگوں کو صرف نا یہ سمپتی لیتے ہیں. پاکستانی قوم کا جو ہے نا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بھی ایسے ہی ہے. سیدھی بات کروں گا, اگر آپ جو ہے زیادہ اپنے آپ کو ریلیجس ثابت کریں گے نا تو آپ ہار بھی جائیں گے, تو آپ کو گالیاں نہیں پڑیں گی, آپ کو لوگ برا بلا نہیں کہیں گے. تو یہ چیز کے لیے جو ہے وہ یہ شو کرتے ہیں کہ ہم جو ہے اسلام کے بڑے بڑے ٹھیکیدار ہیں اور ہمیں نہ کچھ کہا جائے. لیکن یہ ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد اگر وہ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں تو وہ ان کی اپنی مرضی ہے, لیکن جب تک وہ کرکٹ ٹیم میں ہیں
تو اپنی ٹیم اپنی کرکٹ پہ فوکس کریں, باقی اپنی پرسنل لائف بھی گزاریں, ایسا نہیں ہے کہ نہ گزاریں. کریں اپنا فوکس کریں, جو کچھ کرنا ہے انہوں نے کریں, لیکن یہ ہے کہ انٹرپٹ نہیں کریں. کرکٹ میں وہ کیا کہتے ہیں نا کہ وہ جو پلیئر جاتا ہے نا, انڈین ٹیم میں سے ایم ایس دھونی گیا نا, ٹھیک ہے, اس سے پہلے سچن ٹینڈولکر گئے ہیں, بڑے بڑے لیجنڈ جو ہیں وہ چھوڑ کے گئے ہیں کرکٹ, لیکن وہ بلڈ کر کے گئے ہیں. ابھی وراٹ کوہلی اور جو روہت شرما چھوڑ رہے ہیں کرکٹ, انہوں نے T20 سے ریٹائرمنٹ لیا, اور ان کے بیانات کیا تھے کہ بولنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ ینگ جنریشن کو آنا چاہیے سامنے, ان کو بھی موقع دینا چاہیے, ان کی جگہ ہونی چاہیے, اور ان کے لیے یہ وقت ہے. مطلب کہ انہوں نے یہ ان کی ایج نہیں ہے کرکٹ چھوڑنے کی, ابھی وہ کھیل سکتے ہیں, فٹ ہیں دونوں, لیکن دونوں چھوڑنے کیوں, ان کے بیانات سننے, وہ یہ طریقہ کار ہوتا ہے. یہاں پہ پیچھے کیا بیانات دیے جاتے ہیں, اور ریلیجن وے سے ان چیزوں کو جو ہے بیان کیا جاتا ہے. ان کے انٹرویو سن لیں, ٹھیک ہے, اور وہ انٹرویو میں یہ چیزیں جس طرح بیان کرتے ہیں اور جس طریقے سے بیان کرتے ہیں, ایسے لگتا ہے پیچھے ایک تنظیم چھوڑ کے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور جنہوں نے میرے خیال میں جادی کام کرنے ہیں یا ایسے کرے, وہ بھائی کرکٹ کھیلنی ہے, انہوں نے کرکٹ سے ریلیٹڈ بات ہے, ان کو جو پالش کرنا ہے, ان کو آگے لے کے آنا ہے کہ آنے والے وقت میں انہوں نے سینئر بننا ہے, اور ان کے نیچے جونیئرز ہوں گے, ان کو ٹرین کیسے کرنا ہے, یہ سٹیپ بائی سٹیپ چیز چلتی ہے, ٹھیک ہے. اور جب لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں نا بیٹھ کے, پاکستانی ٹیم نے بن جا کیا, کرتے ہی کچھ نہیں ہے, زیرو ہے یہ اوپر سے نیچے تک, ان کی پرفارمنس نہیں ہے, چل کے تو چل گئے, نہیں تو نہ صحیح, چائنا کی چیزوں کی طرح یہ. تو مطلب یہ اس لیے ہے کیونکہ بیس نہیں ہے نیچے. وہ بیس کیا ہے جناب, گراؤنڈ میں یار پریکٹس سیشن ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, پریکٹس سیشن میں آپ وہ پریکٹس کرو اپنے اسے کی. شعیب اختر سائڈ پہ کیوں رہتے تھے, اسی وجہ سے, ٹھیک ہے. وہ بندہ بگ مار جاتا تھا, سائڈ پہ ہو جاتا تھا, اسے پتا تھا یار میرا کام نہیں ہے, میں نے مولوی نہیں بننا, ٹھیک ہے, میں اپنے کرکٹ پہ فوکس کروں, میں نے کرکٹ کھیلنے آیا ہوں, جو میرا ریلیجن ہے وہ اس حساب سے میرا پرسنل ہے, وہ سائڈ پہ ہو جاتا تھا. بہت سارے لوگ ہیں جن سے ان کو اختلاف تھا, اور یہ ٹیم میں جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوا ہے اسی وجہ سے, ریلیجس وجہ سے. اور انڈیا نے نہیں کیا, میں نے نہیں کبھی دیکھا وراٹ کوہلی کو تھالی اٹھائے ہوئے یا روہت شرما کو تلک لگائے ہوئے جناب, میں نے نہیں دیکھا انہوں نے کوئی چادر ایسی پہنی ہو کہ مطلب پہن کے جناب وہ اپنی پوجا پاٹ کر رہے ہو, وہ پیچھے پہ سٹارٹنگ میں وہ جناب اپنی کچھ کر رہے, کچھ بھی نہیں کر رہے یار. وہ کرکٹ میں اترتے ہیں, کرکٹ سوچتے ہیں کہ کیا کرنا ہے, اسٹریٹجی کیا ہے, کیا بالنگ اٹیک ہوگا, ونڈ کس طرح چل رہی ہے, موسم کس طرح کا ہے, تو کیا ہونا چاہیے, فیلڈر کہاں پہ ہوں, وہ پراپر مشورے لیتے ہیں. جو بڑے پرانے پلیئر ہیں ان کے, روی شاستری وہ کمنٹیٹری کر رہے ہیں, اور عرفان پٹھان, وہ سارے آئے ہوتے ہیں نیچے, ٹھیک ہے, وہ آ کے ان کو مشورے ان سے لے رہے ہوتے, وہ اسٹریٹجی ہوتی ہے. اور یہاں پہ خالی دعاؤں پہ چل رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے, وہ جناب کوئی کچھ کھا رہا ہے, کچھ پی رہا ہے, ان کو پتہ ہی نہیں یار اتنا سیریس میچ ہے, اور ورلڈ کپ میں کھیل رہے ہیں, پوری دنیا ہم کو دے رہی ہے, پوری قوم ہمارے پیچھے ہے, کوئی پتہ نہیں ہوتا ان کو. لیکن یہ ہے کہ بات ان شارٹ یہ ہے کہ ریلیجس نکلے گا یہاں سے, جو کام پہ فوکس کرو بھائی, جو کام ہے آپ کی جاب, اس کے بعد آپ اس ریلیجن, یہ نہیں کہہ رہا کہ ریلیجن کو چھوڑ دو, وہ تو کوئی بھی نہیں چھوڑتا, اور نہ میں پرسنل وے میں کسی کو بولوں گا بھائی چھوڑو, ٹھیک ہے, لیکن وہ جو آپ کا کام ہے, آپ پہ ذمہ داری دی گئی ہے, وہ پہلے نبھاؤ بھائی, وہ فرض ہے آپ پہ, وہ فرض ہے, وہ نبھاؤ, اس کے بعد کرو جو کرنا ہے. یار کسی نے منع کیا آپ کو, کسی نے اگر اس کے بعد روکا ہے تو میں آپ کا ساتھ دیتا ہوں, بالکل, ٹھیک ہے, میں اسے کریٹیسائز کروں گا, بے عزت کروں گا یہیں پہ بیٹھ کر, لیکن اس چیز میں اس کو مت گھسائے, مکس اپ مت کرے. اور وہی کہہ رہا ہوں نا, کسی مذہب کا بھی آتا ہے, اس کے ساتھ مل کے کھیلیں, اس کو موقع دیں کھیلنے کا, بالکل, جس میں بھی ٹیلنٹ ہے, چاہے وہ کسی بھی مذہب سے ہو, کسی بھی فرقے سے تعلق رکھتا ہو. یہ نہ کہیں کہ یہ تو آپ کے فرقے سے تعلق نہیں رکھتا, آپ کے مذہب سے تعلق نہیں رکھتا, تو اس کو ٹیم میں نہیں لینا. یہ نہیں چیز ہونی چاہیے, غلط ہے, ریلیجیس بیس پہ ٹیم نہیں بنانی چاہیے, ٹیم بنانی چاہیے ٹیلنٹ بیس پہ. بالکل. اور آپ کیا رائے رکھتے ہیں کمنٹ سیکشن میں بتانا مت بھولیے گا. ویڈیو اچھی تھی, اور نو ڈاؤٹ اس پہ کمنٹس بنتے ہیں, اور ہو سکتا ہے ہم کمنٹس کے جواب ویڈیو کے دوران نہیں پڑھتے, تو ہم سارے ہی ہیں. اور کچھ لوگ کہہ رہے تھے کمنٹس آپ پڑھتے ہیں اور ان کا جواب نہیں دیتے اور اپلائی نہیں کرتے. تو اتنے کمنٹس آتے ہیں, آپ لوگوں کی اتنی پیار محبت ہوتی ہے کہ ان کا جواب دینا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے. لیکن آپ لوگوں کی محبت ہے کہ آپ ساتھ دیتے ہیں, اور اپنا جو ہے قیمتی وقت وہ ویڈیو بھی دیتے ہیں اور کمنٹ سیکشن میں بھی دیتے ہیں. تھینک یو سو مچ. اور ان کی اوریجنل ویڈیو کی لنک اور مہابھارت کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہوگی, وہاں پہ وزٹ کر لیجیے گا. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ, پیس.